اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا علم ہوا اور آپ علیہ السلام کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مجھے فلاں یہودی نے جادو کرایا ہے، تو کیا آپ علیہ السلام نے اس یہودی سے انتقام لیا؟ چنانچہ روایات میں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرات صحابہ کو اس بات کا علم ہوا کہ فلاں یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا تھا اور آپ علیہ السلام کے اوپر اس کا اثر ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ اس یہودی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس یہودی کو قتل کر دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھے جو بیماری تھی، جو تکلیف تھی، اللہ رب العزت نے مجھے اس پریشانی سے، تکلیف سے نجات دے دی ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا، لیکن پھر بھی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کی، اور آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ اور ایک عمل یہ ہے کہ روایات میں جو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ذاتی مسئلے میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا کہ جس یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔